بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، حاضر ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کے چوتھے حصے کے ساتھ۔ تیسرے حصے کے آخر میں یہاں پہ قصہ ختم ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے 7 دروازوں سے یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے تھے۔ تو اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے کیا تھا، خدا نے جو بات مقررہ کر دی تھی اس سے ذرا نہ بچا سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ضمیر کے ایک خطرے کو سر انجام دیا، اور وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ابن کثیر سے نقل ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے درخواست لکھوائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بطریق ہدیہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد صاحب کے وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائے میں جہاں حضرت شمعون تھے پہنچے، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی، اور آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر 2 بھائی بیٹھو۔ سب بھائی 2 ہو کر بیٹھ گئے۔ بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک خوان بنیامین کے آگے رکھا تو وہ ابدیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ شفقت برادری سے بےتاب ہو گئے اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور ان کو تسلی دی، اور فرمایا کہ میں تیرے گم شدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لے۔ بنیامین کہنے لگے کہ میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اب تو میں آپ کے لمحہ بھر جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ توریت میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکوہ اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں اتارے اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کرے۔ تمام بھائی چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں کو اتنا لاد دو جتنا وہ اٹھا سکے، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرتے رہے، اور اپنے ہوشیار ملازموں کو اشارہ فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک کر کے دے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی جانب منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ تو جواب ملا کہ شاہی جام گم ہے، جو کوئی اسے لائے
اسے ایک بوجھ کا غلہ ملے گا اور میں اس وعدے کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کی سامان سے پیالہ مل جائے وہ ہی اس کی جزا ہے، ہم یہ ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے تیلیوں کی تلاشی شروع کر دی گئی، اپنے بھائی کے تیلے سے پہلے پھر وہ پیالہ اپنے بھائی کے تیلے سے نکال لیا۔ یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کی تھی، ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے روح سے اپنے بھائی کو نہ رو سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا کو منظور ہوا، ہم جسے چاہے بلند درجات عطا کرتے ہیں، اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا اللہ ہے۔ یہ نیا حادثہ سن کر برادران یوسف سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اچھی طرح جان چکے ہو اور ہماری عادات اور خصائل سے بھی واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں کہ دوسرے ملک میں آ کر بھی چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کیا جائے جس کا مال چرایا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا، اور تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لے گئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ بھی نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ کو سکھائی، اور چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین چوری ثابت ہونے پر تو غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اسے قبل اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور فرمایا کہ تم گھٹیا درجے کے انسان ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمربند تھا۔ کمربند خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابتدا ہی سے ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں رہے تھے۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو والد صاحب نے آپ کو لے جانا چاہا، مگر ہمشیرہ نے آپ کی جدائی کو ناقابل برداشت بیان کرتے ہوئے بھیجنے سے انکار کر دیا، اور ادھر والد صاحب کا اشتیاق بھی حد سے گزر چکا تھا۔ ہمشیرہ کہنے لگی کہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو پھر لے جانا۔ اسی اثناء میں انہوں نے وہی کمربند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا۔ پھر اس کی تلاش میں سارا گھر چھان مارا لیکن نہ ملا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں سے برآمد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ کو ملت ابراہیمی کے مطابق 1 سال کے لیے پھوپھی کی تحویل میں دے دیا۔ اسی طرح پھوپھی نے اپنا شوق پورا کیا۔ پھر پھوپھی کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو گھر لے آئے تو بھائیوں نے غصے میں آ کر اس واقعے کو بھی چوری قرار دیتے ہوئے بطور طعنہ کہا کہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، جس کے جواب میں چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں فرمایا کہ تم بڑے خانہ خراب ہو،
اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ خوب جانتا ہے۔ اس طرح بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روبرو آپ پر چوری کا الزام لگایا، لیکن آپ نے اس کو ضبط کیا اور اس راز کو افشا نہ ہونے دیا۔ جب بھائیوں کو والد صاحب کا عہدہ و پیمان یاد آیا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح منت خوشامد کر کے بنیامین کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ تمام بھائی عزیز مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب بہت ضعیف ہے، ان کو پہلے بھائی کا بھی بے حد صدمہ ہے اور وہ بنیامین کو آنکھوں سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ ان پر رحم کیجئے، آپ ہم سے ایک کو روک لیجئے، یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ عزیز مصر نے جواب دیا، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کرنے سے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اس بات سے بھی ناکام ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنیامین کے بغیر والد کے سامنے تو ہرگز نہیں جا سکتے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ پہلے بھی ہم سخت خطا کاری کر چکے ہیں، اور والد کے سامنے کیسے جائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تھے تو اب انہیں رنج ہونے لگا۔ عزیز مصر کو پرچانے لگے اور اسے رحم دلانے لگے۔ کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دلدادہ ہے، ضعیف اور بوڑھے شخص ہے، ان کا ایک سکا بھائی جو پہلے ہی سے گم ہو چکا ہے، جس کے صدمہ سے وہ پہلے سے چور ہے۔ اب جو یہ بات سنیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ نہ رہ سکیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو اس کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لے اور اسے چھوڑ دے، آپ بڑے ہی محسن اور مہربان ہے، یہ اتنی عرض ہماری منظور فرما لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی اور برے کوئی، چور کو چھوڑ دے اور بے گناہ کو پکڑ لے، یہ تو سری ناانصافی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہے، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن شخص ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس سے اپنا مال پایا ہے، اس کے سوا دوسرے کو گرفتار کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصاف ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی بنیامین پر غصہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ کیا کیا؟ اور کہا کہ باپ ہمارا روحانیوں کا امین اور آسمانوں کا ہم نشین ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اپنی عصمت کو خیانت سے ملوث کیا۔ بنیامین نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے بالکل اس کی خبر ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تیرے سامان سے کیسے نکلا؟ بنیامین نے کہا کہ یہ پیالہ اس نے رکھا ہوگا جس نے تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھی تھی۔ روئیل نے کہا کہ سچ ہے، پتہ نہیں عزیز مصر کو اس راز میں کیا بازی منظور ہے۔ ملازم حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنیامین کو پکڑ کر لے گئے۔ بھائی بھی پناہ چاری سے واپس ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جا پہنچے۔ وہاں جا کر غضبناک ہوئے۔ شمعون نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے بادشاہ، ابھی میں ایک نعرہ ماروں گا تو تمام شہر کے تمام حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہودا نے کہا کہ اپنے پنجہ قدرت سے شیر کا پوست چیر ڈالوں گا اور ہاتھی کے دانت اکھاڑ دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کا زور معلوم تھا۔ جب وہ غصے میں آئے تو حضرت یوسف نے اپنے بیٹے افراہیم سے کہا کہ یہودا اور شمعون کے پیٹوں پر اپنا ہاتھ لگا۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا تو ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔
بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے اللہ کی قسم کھلوا کر تم سے پختہ قول لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں ایک سخت کوتاہی کر چکے ہو۔ میں یہاں سے ہرگز نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد اجازت نہ دے دیں، یا خدا میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم نے جو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کیسی پوشیدہ امر کے ہم نگہبان نہیں، اور تائید کے طور پر آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جس میں ہم تھے، اور ان قافلہ والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر کب یقین کرنے والے تھے؟ آخر یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ سے لے جا کر کنویں میں ڈالا، اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگین کر کے ابا کے آگے پیش کیا کہ یوسف کو بیڑیا کہا گیا ہے، فرمان ربی ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گڑھ دی ہے، سو اب میرا کام صبر جمیل ہے۔ مجھ کو اللہ سے امید ہے وہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ کمال علم اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، اور مارے غم کے ان کے دونوں آنکھیں سفید ہو گئی اور دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے۔ جب ابا جان کی یہ حالت دیکھی تو ڈر گئے، اور والد بزرگوار کو تسلی دینے لگے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ بیٹے کہنے لگے کہ خدا کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کا تذکرہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ بیمار ہو کر قریب المرگ ہو جائے یا جان دے کر مرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ آپ نے جواب دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے اضطراب اور غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتے قارس بن یہودا کو بلایا، پھر ایک خط عزیز مصر کے نام لکھا، جس کا مضمون یہ ہے کہ عزیز معلوم فرمائے کہ پروردگار عالم نے انبیاؤں پر کیا کیا مصیبتیں نازل فرمائی اور آزمائشیں کی گئی ہے۔ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آگ میں پھینکا، آپ نے صبر کیا، پروردگار عالم نے آپ پر اس آگ کو گلزار کر دیا، اور میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی، اور میں ایک فرزند دلبند رکھتا تھا، وہ میرا قوت قلب و قرۃ العین تھا۔ اس کے بھائی اس کو جنگل کی طرف لے گئے، پھر پراہن اس کا خون آلود لا کر مجھے دکھایا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ایک دوسرا فرزند جو اس گم گشتہ کا حقیقی بھائی تھا، اس کے دیدار سے دل کو تسلی ہوتی تھی۔ اس کے بھائیوں نے بیان کیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اور چوری کے الزام میں اس کو عزیز مصر نے بند کر لیا ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی چوری سے نسبت ہی نہیں۔ اب تجھ سے امید ہے کہ اس مجوس فرزند کو مایوس باپ کے پاس بھیج دے، اور اس پر محنت رسیدہ کو اندیشے سے چھڑا دے کہ سب سعادت ابدی تجھے مل جائے، اور اوقات اجابت میں دعائے خیر سے تیری مددگار رہوں گا، ورنہ ایسی بددعا ملے گی کہ جس کا اثر 7 پشتوں تک رہے گا۔ قارس یہ خط لے کر گیا، مصر پہنچ کر موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پڑھ کر قطرات آنسوؤں کے آنکھوں سے برسائے۔ خط کا جواب تحریر فرمایا اپنے بزرگوار والد کی طرف کہ جناب کا نہایت حزن واندہ وہ سے خط لکھا ہوا شرف دربار پایا، اور محنت آبائے کرام کی
درد فراق اولاد سے واقف ہوا۔ اب علاج اس درد عظیم کا سوائے صبر کے نہیں۔ صبر فرمائیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا تو اپنے مطلب کو پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط سے فارغ ہو کر قارس کو خلعت فاخرہ عطا فرما کر اور انعام بھی دے کر روانہ کیا۔ جب قارس کنان پہنچا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم پھر واپس جاؤ اور مصر پہنچ کر یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تجسس برائی کی جستجو کے لیے اور تجسس بلائی کی جستجو کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تینوں بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ والد بزرگوار کی نصیحت سن کر تمام بھائی مصر روانہ ہوئے اور عزیز مصر کے سامنے اپنی خستہ حالت ظاہر کی اور کہا کہ قحط سالی نے ہمارے خاندان کو پریشان کر رکھا ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کہ ہم غلہ خریدیں، اور جوروی اور کوٹی چیزیں جو کہیں بھی نہیں لگتی تھی وہ لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم کو پورا دے دیجئے اور کچھ اپنے پاس سے صدقہ بھی کر دیجئے جیسا کہ ارشاد ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس سے کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بڑی سختی پہنچ رہی ہے اور ہم یہ ناقص پونجی لائے ہیں، مگر تو ہم کو غلہ پورا دے دے اور ہم پر خیرات کر، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں سے عاجزی کی باتیں سنی تو برداشت نہ کر سکے کہ اپنے آپ کو اب چھپاؤں، اور ساتھ ہی اللہ کا حکم بھی ہو چکا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے کرتوتوں سے پردہ اٹھانا چاہا اور اس طرح مخاطب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو وہ سلوک بھی معلوم ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اس زمانے میں کیا جب تم جہالت میں مبتلا تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سر سے تاج اتار دیا اور فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ وہ نری جہالت کا کرشمہ تھا۔ پہلی 2 دفعہ کی ملاقات میں بھی بعض بھائی محسوس کر چکے تھے۔ اب جب انہوں نے تاج اترنے کے بعد پیشانی پر نشانیاں دیکھی تو یقین کر گئے کہ آپ ہی یوسف ہے۔ مروی ہے کہ اظہار سے قبل آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر انگلی سے ٹونکا، اس سے آواز آنے لگی۔ آپ نے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ جام کچھ کہہ رہا ہے کہ یوسف نامی تمہارا ایک سوتیلا بھائی تھا، تم اسے والد کے سامنے سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ پھر آپ نے انگلی ماری اور کان لگا کر فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر باپ کے سامنے گئے اور کہا کہ تیرے لڑکے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اب تو برادران یوسف حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہائے برا ہوا، اس جام نے تو سچی باتیں بادشاہ کو بتا دی۔ جب یہ اگلے واقعات سامنے آ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حیران ہو گئے، اور جب یوسف علیہ السلام کو مالک سوداگر کے پاس فروخت کیا تھا تو اس وقت بھائیوں نے بے نامہ عبرانی زبان میں مالک کو دیا تھا۔ وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ رکھا تھا۔ وہ خط نکال کر دیا کہ یہ خط عبرانی زبان میں ہے، اس کو ذرا پڑھو۔ جب بھائیوں نے اس خط کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ خط عزیز مصر کے پاس کیسے آ گیا۔
پھر زیادہ پریشانی اور شرمندگی ہوئی، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین اور اہل عیال کی پریشانی سے عاجزانہ اور درد مندانہ درخواست اور نیاز مندانہ طلب کی اور مجبور کن حالات بیان کیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بر آیا، ضبط نہ ہو سکا کہ اپنے آپ کو چھپائے۔ آخر فرمانے لگے کہ کیوں جی، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ اب حیران پریشان شاہی دربار میں کڑے ہیں، عزیز مصر سے باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز و انداز کچھ دوسری طرح نظر آتا ہے، اور کچھ سمجھ گئے کہ کہیں یہ یوسف ہی نہ ہو، اسی لیے کہنے لگے کہ کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟ جواب میں فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب بھائیوں کے پاس بغیر ندامت اور شرمساری کے اور کچھ نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمام بدسلوکی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا، کنویں میں پھینکنا اور جو ظلم و ستم کیے تھے سب یاد آئے۔ پھر اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہے؟ یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو خدا سے ڈرتا ہے اور تکالیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اب تو نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہ پر تہ دل سے نادم ہوئے، اور آپ کی فضیلت اور بزرگی کا اقرار کیا کہ واقعی صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے آپ ہم پر فوقیت رکھتے ہیں، اور مال و متاع اور نبوت کے اعتبار سے بھی آپ کا مقام ہم سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مکالمے کو اس طرح پیش کیا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اس میں شک نہیں کہ اللہ نے تجھ کو ہر اعتبار سے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آج کے بعد یہ خطا کبھی یاد نہ کروں گا، نہ کوئی ڈانٹ ٹپٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ الزام لگاتا ہوں، نہ تم پر خفگی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی تمہاری معافی کی طلب دعا کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کو جو مسرت اس وقت حاصل ہوئی ہوگی، اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات معلوم کیے۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو گئے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے منہ پر ڈال دینا، اس سے انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، پھر تمام گھر والوں کو لے کر یہاں آ جانا۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حضرت یوسف نے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، تو اس کی بینائی آ جائے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ادھر یہ قافلہ مصر سے چلا، ادھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو غمزدہ والد کو پہنچا دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت موجود اولاد کو فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم اعتبار کرو گے اس وقت حضرت یوسف کی گمشدگی کی مدت کو 80 سال گزر چکے تھے۔ جب آپ کو خوشبو آئی، اس وقت قافلہ 80 فرسخ آپ سے دور تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ آپ اب تک پرانی بھول میں ہیں۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بشیر آ پہنچا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے آ پہنچے
یوسف کا کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا تو وہ اسی وقت بنیا ہو گئے اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو باتیں خدا کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا کرتا لائے تھے اور جھوٹے خون والا کرتا بھی یہی لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے۔ ابا کو ناراض بھی میں نے کیا، راضی بھی میں کروں گا۔ چنانچہ جیسے ہی کرتا والد بزرگوار کی آنکھوں پر ڈالا گیا، بینائی لوٹ آئی تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ میں ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ خدا کی طرف سے کچھ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، اس وقت تو والد صاحب کو خوشبو نہ آئی اور مصر سے کرتا چلا ادھر ابا جان نے اعلان کر دیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ زادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اس طرح نقل کیا ہے۔